اور فرشتوں کی ہم قسموں پہ بات کر رہے تھے کہ کتنی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. تو سورہ صافات میں کتنی قسم کے فرشتے آئے تھے؟ والصافاتی صفا، آگے صف باندھنے والے فرشتے تھے، اور فالزاجراتی زجرا، ٹھیک ہے، ڈانٹنے والے تھے. اور پھر وہ تھے کہ جو اللہ کی طرف سے نصیحت کا کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھا کر پوری جو ہے وہ بات کی تھی. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم نے ذکر پڑھا تھا ایک جو ہے سیکیورٹی سسٹم کا، آسمانوں کی سیکیورٹی سسٹم کی ہم نے بات کی تھی کہ آسمان کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس میں مین رول کیا چیز پلے کرتی ہے، کون سی چیز؟ ستارے. اور شیاطین کیوں جانا چاہتے ہیں آسمان پر؟ خبریں لینے کے لیے کہ اوپر کی جو مجلس میں ادھر جو بات ہو رہی ہے فرشتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے معاملات ساری چیزیں لکھ کے نا اس میں لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہیں. اب ڈیلی کا ڈیلی بھی تو فرشتوں کو دیا جاتا ہے نا، تو وہ ڈیلی کا ڈیلی جو بات ہوتی ہے یا جو بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوگا، تو اس سے وہ غیب کی جو باتیں اور نظام ہے نا وہ میری آپ کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اس سے اس پہ زیادہ سوچنا غور و فکر بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے پڑھے تھے. ان میں سے پہلے کس نبی کا ہم نے قصہ پڑھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بعد میں پڑھا تھا. بالکل صحیح. اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ہم نے جو ہے وہ ایک زندگی کی ایک جھلک جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی. اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی بات کو وہاں پہ مکمل کیا تھا جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ذبح جو ہے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ پہلے پڑھ چکے تھے ہم، آگ میں ڈالنے والا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آج جو قصہ ہمارا شروع ہو رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ سگے بھائی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو ایسی خیر نہیں دے سکتا کہ جیسا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی کو خیر دی. کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا نبوت میں. ٹھیک ہے. ویسے ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے تھے. تو یہ دونوں بھائی جو ہیں ایک ساتھ جو ہے وہ نبی تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ہم نے احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی تکلیف سے جو ہے وہ ہم نے نجات دی. کیا تکلیف تھی ان کی قوم کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم کو کیا مصیبت میں مبتلا تھے؟ جی، فرعونی جو تھے ان کی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ بنی اسرائیلی تھے اور پھر وہ ان سے اپنی بیگار یعنی خدمت جو ہے وہ لیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر ان کے جو ہے کسی نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس ڈر کے مارے اس نے کہا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو ہم جو ہے وہ قتل کر دیا کریں گے، ان کے لڑکے زندہ ہی نہیں رہنے دیتے. تو اس تدبیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام کیا کہ وہی بچہ کہ جس کی اس نے کتنے بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ اسی کے گھر میں اس کے خرچے پہ اسی کے جو ہے اس میں محل کے اندر جو ہے وہ پل گیا. یہ ہوتا ہے اللہ کا نظام. تو اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام کی قوم پہ احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک مصیبت سے نجات دی اور انہیں فتح دی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے اور انہیں کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، ان کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام پر. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر جو ہے وہ دنیا میں باقی رہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات تھے اس میں سے جو چیز ہمارے لیے بہت زیادہ پرومیننٹ ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ ان کا وہ والا معجزہ کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے اور فرعون کے دربار میں جب فرعون نے سارے جادوگر جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں اکٹھے کر لیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے. ایک معجزہ کیا تھا ان کے پاس؟ عصا تھا. اور عصا کیا بن جاتا تھا؟
ایسا سمجھتے نا ہاتھ میں پکڑنے والی چھڑی جو ہوتی ہے. اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ان کا بازو، ہاں بالکل وہ تھا کہ وہ بغل میں سے نکالتے تھے تو وہ بالکل جو ہے وہ چمکتا ہوا روشن جو ہے وہ ہو جاتا تھا. اور یہ معجزات ان کو کہاں ملے تھے؟ جا کر کوہ طور پر گئے جو ہے وہاں گئے تھے تو وہاں پر ان کو معجزات جو ہے وہ ملے تھے. اور جب یہ معجزات لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرعون کے پاس، جب فرعون کے پاس رہتے تھے تو فرعون سے الگ کیوں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ غلطی سے ان سے ایک بندہ مارا گیا، ٹھیک ہے، بس وہ مس انڈرسٹینڈنگ کوئی ہوئی اور پھر وہ سارے فرعونی اور پورے بستی کے لوگ ان کے جان کے در پہ ہو گئے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے نکلے اور نکل کے جو ہیں وہ کسی دور دراز علاقے کی طرف جو ہے وہ چلے گئے اور جہاں اللہ کا حکم تھا. اور مدین وہ علاقہ تھا، وہاں پر پہنچے. وہاں پہ کون سے پیغمبر تھے؟ مدین میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. اس طرح کہ وہ بچیاں پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں کیونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے تو ان کا بیٹا نہیں ہوگا کوئی، تو ان کے گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے جو کنواں ہوگا یا جو بھی ان کا پانی کا انتظام ہوگا وہاں پر آئی ہوئی تھی. تو وہاں پر اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، اب ذرا یہ دیکھیں کہ ایک شریف آدمی اور ایک بھلے مانس کی آپ خصوصیات دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ آدمی تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، وہ اپنا پانی بھر رہے تھے، یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں کہ ہم مردوں میں کیا گھسیں اور کیسے کریں، جب بن جائے گی جگہ، جب خالی ہو جائیں گے تو ہم بھی اپنی جانوروں کو پانی پلا لیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لائے میں آپ کی کو پانی پلا دیتا ہوں. اور وہ پانی پلا دیا اور بکریاں جو ہیں وہ لڑکیاں لے کر اپنے گھر چلی گئیں. جب وہ معمول سے جلدی گھر آئی تو ان کے والد بھی حیران لگے کہ آج جلدی کیسے آ گئیں، کیونکہ وہ تو ظاہر دیر سے آتی تھیں، جب سارے پانی پلا لیتے تھے تب پلاتی تھیں. تو انہوں نے کہا وہاں ایک بھلا مانس تھا، ایک آدمی تھا تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہماری مدد کر دی. تو ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بستیاں ہوتی تھیں تو لوگ پہچانتے بھی تھے کہ یہ آدمی اجنبی ہے یا یہ ہماری بستی کا آدمی ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اجنبی آدمی ہے. تو انہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بلا لو. تو جب وہ ان کو بلانے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو جو ہیں وہ بلاتے ہیں. تو اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اچھا کسی کو وہ دعا یاد ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اب دیکھیں ان کے مسائل سنیں آپ ذرا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اوپر قتل کا الزام تھا. دوسرا مسئلہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ وہ بے گھر تھے. تیسرا مسئلہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ بھوکے اور پیاسے تھے، ہے نا. یہی کسی انسان کے زندگی میں سب سے بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں کہ جان کا مسئلہ تھا. فرعون کے لوگ جو ہیں ان کی بو سونگتے پھر رہے تھے کہ کہیں وہ مل جائے تو ہم ان کو پکڑ لیں اور ان کو سزا دیں. کسی بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اجنبی ہو جائے، بے گھر ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. تو جب وہ وہاں پر آ کے کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے نا جہاں پہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، مدین کا علاقہ تھا، تو وہاں آ کے انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی اور وہ دعا بہت مختصر بڑی پیاری سی ہے. سنائیے آپ بتائیے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب تو جو بھی بھلائی یا جو بھی خیر تو میری جانب نازل کرے، میری طرف بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں. بس انہوں نے یہ لفظ جو ہیں اللہ سے کہے تھے. تو اب اس کے جواب میں اللہ نے ان کو کیا کیا دے دیا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو ان کو کمپنی میسر تھی، گھر میسر تھا فرعون کا. اب انہیں کمپنی اور گھر کس کا میسر آ گیا؟ وقت کے نبی کا. وقت کے نبی کا گھر اور ان کی صحبت جو ہے وہ ان کو میسر آ گئی. کہاں تو ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کہاں وہ ایک اتنی معزز اور محترم جگہ پہ پہنچ گئے. پھر جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام کے گھر میں بیٹیاں تھیں. تو انہوں نے کہا بھئی میں سے تو تمہیں نہیں رکھ سکتا، تم اجنبی ہو، میرا بیٹیوں والا گھر ہے، تو تم میری کسی ایک بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو. اور اس کے بدلے انہوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ رہو گے اور میرے گھر کے کام کاج کرو گے، میرے خدمت کرو گے 8 سال یا 10 سال. اب یہ تمہاری مرضی ہے. یعنی مہر مقرر ہو رہا ہے. اس زمانے میں یہ بھی صورت ہوتی ہوگی مہر مقرر ہونے کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی وہاں پر.
ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور چند لفظ ہیں. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ گھر بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، اور اچھی کمپنی بھی مل گئی، اچھا استاد بھی مل گیا، مصیبت سے نجات بھی مل گئی، اور بے سکونی سے سکون میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی امتحانات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی پھولوں کی سیج ہو، بلکہ کہا کہ دنیا میں جتنی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اترتی ہیں سب سے زیادہ انبیاء پر اترتی ہیں. پھر کس پر آتی ہیں؟ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. پھر کس پر آتی ہے؟ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو جو بد کردار لوگ ہیں، جو بدقماش لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ تو موج کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. کہ وہ جو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا نا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ اس سے پہلے مترفین تھے، یہ خوشحال لوگ تھے. جہنم میں جانے والے جو ہیں یہ خوشحال لوگ تھے، اور اپنی خوشحالی میں مگن مست مصروف تھے، اور اپنے گناہوں میں یہ جو ہیں وہ بس مصروف رہا کرتے تھے ہر وقت، اور اپنے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. تو سمجھیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا مسائل اور مشکلات آتے ہیں. تو یہ تو پارٹ آف لائف ہے. تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ ہیں. بلکہ اگر اس سے بھی پہلے ہم چلے جائیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی والدہ کا جو عالم تھا، وہ جو پوری ایک اسٹوری ہے، وہ بھی انتہائی ہارٹ ٹچنگ ہے کہ کس طرح ایک معصوم سے بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں سرکاری ہرکارے، اور وہ اس کو مارنے کے در پر ہیں، اور کس طرح اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ان کو وحی کی کہ بچے کو صندوق کے اندر ڈال دو، اس کو پانی کے اندر بہا دو، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اور بے قراری کے عالم میں پھر ان کی بہن کو ان کے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیا. تو آپ دیکھیے، اور مطلب کس طریقے سے وہ پھر وہاں پہ اسی محل کے اندر پہنچ گئے جس محل والے ان کی تلاش میں تھے، اور پھر اسی محل والے نے ان کا خرچہ بھی اٹھایا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اٹھائی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشی اور تکلیفیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر آیا، بہت زیادہ ذکر آیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اچھا جب پیغمبر بن کے چلو اب تو زندگی سکھ میں آ گئی ہو، نہیں بھائی نہیں. قوم بھی ایسی کوئی ضدی، ایسی کوئی ڈھیٹ، ایسی کوئی سرکش کہ استغفر اللہ، کہ قوم نے بھی بچھڑا بنا کے اس کی عبادت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ اتار کے دیا، تو جناب انہوں نے من و سلوہ میں بھی جو ہے وہ تنقید کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے عصا سے سمندر کو پھاڑا، اور سمندر کے اندر سوکھا راستہ جو ہے نکل آیا، جو عجیب ہی ایک معاملہ تھا، جو کبھی نہ ہوا اس سے پہلے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا. پوری قوم نے دیکھا کہ ان کے عصا سے سمندر پھٹ گیا، راستہ نکل آیا، یہ لوگ دریا پار کر گئے، اور فرعون کے لوگ جو تھے اس میں ڈوب گئے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا یہ نہیں سدھری، یہ نہیں سدھری. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے. وہاں پہ اللہ نے کہا میں آپ کو توریت دیتا ہوں، لو جی وہاں سے توریت لے کے آئے. جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ جناب ساری قوم تو بچھڑے کو پوج رہی ہے. لیجئے، یہ وہ قوم تھی کہ جن کو فرعون سے نجات دلوا کر لائے تھے. یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ انہوں نے عصا مارا ہے تو سمندر پھٹ گیا ہے اور سوکھا راستہ نکل آیا اور فرعون ڈوب گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں اس میں سے راستے کو پار کر کے چلے گئے. لیکن آپ یہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب کسی انسان کے اندر کجی ہوتی ہے، اس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کسی قوم کے اندر، کسی انسان کے اندر، تو وہ نہیں مطلب سدھر نہیں سکتے. کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے، وہ تو بیچارے 40 دن کا چلہ کاٹ کے آ رہے ہیں، روزے رکھ رکھ کے بیچارے اللہ سے بات کر کے وہاں سے جو ہے وہ کتاب لے کر آ رہے ہیں، اللہ پاک سے توریت لے کر آ رہے ہیں. اور یہاں آئے تو دیکھتے ہیں کہ قوم کس میں مبتلا ہے؟ شرک میں ہی مبتلا ہو گئی، جو سب سے بدترین گناہ ہے نا. اور اتنے جذباتی ہوئے کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور اپنے بھائی کو کہنے لگے کیا کیا تم نے میرے پیچھے. ظاہر ہے انسان کا زور اپنوں پہ ہی ہوتا ہے نا، جن کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. کہ میں تمہیں ان کا نگرانی سونپ کے گیا تھا. انہوں نے کہا میرے بھائی میں کیا کروں، مجھے تو دبا لیا ان لوگوں نے. یہ ساری چیزیں نا ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہیں کہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا. انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کہا میرے سے نہیں ہوتا یہ کام. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو سمجھتی ہوں جیسے ایک کلاس ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمیں ایک ٹیچر لگتے ہیں. اس ٹیچر نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا تم کو،
تم تو بہت ہی برے لوگ ہو، تمہیں من و سلوا بھی اتروا کے کھلا دیا تو تم کہتے ہو نہیں من و سلوا سے تو دل بھر گیا، گیہوں کھلاؤ، توری کھلاؤ، مسور کھلاؤ، یہ پیاز کھلاؤ، یہ کھائیں گے، من و سلوا نہیں کھائیں گے، جو بغیر محنت کے سارا کچھ جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے۔ گائے کے لیے بھی تو کتنا ثواب، گائے کے لیے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی گائے ذبح کر لو تو پوری کلاس نے ان کو کلاس ہی سمجھ لے نا، بہت تنگ کیا تھا انہوں نے۔ ستا کے رکھ دیا، گائے کیسی ہو، اچھا بھائی ایسی ہو، اچھا اب بتائیں کیسی ہو، اچھا اب یہ بھی بتا دیا ایسی ہو، پھر بتائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ بتائیں کہ کیسی ہو۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کا منصب اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ضبط، ان میں حوصلہ، ان میں برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ جو کلاس ان کو دی گئی تھی، جو اسٹوڈنٹس ان کے تھے، ٹھیک ہے، جو پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کتنے اجڑ، کتنے گنوار وہ اس زمانے کے لوگ تھے۔ شرابیں وہ پیتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بت پرستی ان کی رگ رگ کے اندر جو ہے وہ بسی ہوئی تھی، جوا وہ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ کون سی ایسی برائی ہے A to Z کہ جو ان کے اندر نہیں تھی؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑیاں ماری ان کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسکالڈنگ کی؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ایک تربیت کا نظام تھا، کتاب اللہ تھی، ایک کتاب تھی نا قرآن، وہ آج میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور استاد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھٹکا نہیں، کسی کو پھٹکارا نہیں، کسی کے ساتھ ایسی سختی نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم تو جہنمی ہو، تم نے تو یہ کر تم تو جہنمی ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استاد کا کام یا جو بھی بڑا ہوتا ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی لیڈرشپ کی پوزیشن میں رکھا ہے تو ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، حوصلے نہیں توڑنے، اور ہمیشہ اس بات کو سوچنا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دعا جو ہے نا وہ دل کو بدل دیتی ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہمیں اور آپ کو اگر تنگ بھی کرے تو اس کے لیے دعا جو ہے، جب اور تدبیریں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دعا، اور کبھی بھی دل کے اندر نفرت کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، جسم میں رسولی ہے، جسم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس نے وہ نکالنا ہوتا ہے تو وہ چیر پھاڑ بھی کرتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو استاد بھی اگر کسی بچے کے ساتھ چیر پھاڑ کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، کوئی پنشمنٹ دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو پھر وہ اس میں اس کے اندر درد مندی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اس کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے وہ جو کچھ بھی گند ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، اس کو نکالتا ہے تو کتنی احتیاط سے اس کے زخم کو سیتا ہے، پھر اس زخم کی حفاظت بھی کرواتا ہے، اس پہ جو دوائیاں لگانے کی ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، پھر ان کو صاف بھی۔ تو ایسے ہی اگر ہم کسی بچے کے ساتھ کوئی سرجری والا معاملہ کریں، اس کو کوئی ایسا معاملہ کریں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، کوئی پنشمنٹ کریں، کچھ کریں، تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیں۔ کوئی ہمارا کوئی دشمن تھوڑی تھا جس سے ہم نے بس اپنی وہ نکال لی اور ہم ختم ہو گئے، نہیں۔ چیر پھاڑ کرنے کے بعد، سختی کرنے کے بعد بھی ہمیں اس کی فکر مندی جو ہے ہمیں اس کی رہنی چاہیے۔ اس کے اگر ظاہر سی بات ہے کہ بچہ آپ سے تھوڑا بددل بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اس پہ سختی کرتے ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں یا دو چار لگا دیتے ہیں، پھر اس بددلی کو بھی محبت میں بدلنا آپ کا کام ہے۔ یہ استاد، اگر آپ کے اندر یہ گر نہیں ہے تو پھر آپ استاد نہیں ہیں۔ استاد وہ ہوتا ہے کہ ہنستوں کو جو ہے وہ رلا دیتا ہے اور روتوں کو ہنسا دیتا ہے۔ اگر ہم میں یہ گر نہیں ہے تو پھر ہم استاد نہیں بن سکتے نا، ٹھیک ہے۔ تو بات بہرحال ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو ہے سرکشی اور اس سے چلی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ بات کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ لیجئے اگلے پیغمبر آ گئے، الیاس علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہے یہ بھی پیغمبر تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، تم بال کو پکارتے ہو، یعنی ایک بت تھا جس کا نام بال تھا، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اگلے اور پیچھے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہر نبی کو اگر آپ ایک ٹیچر تصور کریں اور ان کے پیروکاروں کو، ان کی امت کو ایک کلاس تصور کریں، تو آپ دیکھیں کسی نبی کو ویلکم نہیں کیا گیا، ان کی باتوں کو جھٹلایا ہی گیا، ان کو ستایا ہی گیا۔
تو بے شک اب وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں سوائے ان اللہ کے بندوں کے جن کو اللہ نے خالص کر لیا تھا۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ سورت جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں نا کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے ایک نقشہ سا، جو چیز میں ویژولائز کرتی ہوں نا ایسے کہ کبھی وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی 23 مارچ پہ وہ تقریب ہو رہی ہوتی ہے جس میں ایوارڈز دیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کا کارنامہ پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے یہ کام کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، ان کے اس کارنامے سے خوش ہو کر ان کو یہ والا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ اوپر آتے ہیں، پھر ان کے گلے کے اندر وہ ایوارڈ پہنایا جاتا ہے یا ان کے یونیفارم کے اوپر وہ لگایا جاتا ہے۔ میں یہ صورت پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں بالکل وہی نقشہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ایک ایک نبی کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جو بندہ اتنی اپنی جان لگا رہا ہے، اور وہ بیچارے کون سا کوئی معاوضے کے پیچھے کرتے تھے، ان کو تو عزت بھی نہیں ملتی تھی، ہے نا۔ ہاں جو ان کے محبت کرنے والے ہوتے تھے، جو سچے پیروکار ہوتے تھے، وہ تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، ورنہ اکثر تو ستاتے ہی تھے نا، ان کو پریشانی کیا کرتے تھے نا۔ لیکن نبی نے تو کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میں نہیں کرتا آپ کے قوم کا کام، ٹھیک ہے، آپ کے بندے آپ ہی سنبھالیں۔ نبی نے کبھی کوئی نبی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کون سے نبی کہ جن کی اپنی بیوی ان کے کہے میں نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور یہ عذاب کا شکار ہوئی۔ لوط بھی ان لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بڑھیا کون؟ ان کی بیوی، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کا علاقہ کون سا والا ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ آج بھی یہ موجود، یہ سارے علاقے موجود ہیں جہاں انبیاء کے ذکر آ رہے ہیں، یہ سارے موجود ہیں۔ یہ جسے ڈیڈ سی آپ کہتے ہیں، ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، جی یہ والا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ایک وہ صحرا ہے جہاں پر یہ بستیاں جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے الٹائی گئی تھی نا۔ اور اس کی لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اب دیکھیں جبریل علیہ السلام کے تو 600 بازو ہیں، ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام نے یوں کر کے ایک پر کے اوپر پوری بستی کو اٹھایا۔ کہتے اتنی جو ہے صفائی سے جو ہے ان کو اٹھایا کہ ان کی اگر بالٹیوں میں پانی تھا وہ بھی نہیں چھلکا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اور کہنے لگے وہ بستی کو اٹھایا اوپر لے گئے کہ اوپر سے آدمیوں کے، جانوروں کے، لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اتنی سوئفٹلی یہ کام ہوا۔ اوپر لے کے گئے اور اوپر سے لے جا کے پھر پوری بستی کو اوندھے منہ پلٹا دیا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، پھر پلٹانے سے نہیں کہانی ختم ہو گئی، پھر ان کے اوپر پکی مٹیوں کے جو ہے جیسے بلٹس ہوتے ہیں نا، گولیوں کے بلٹس ہوتے ہیں نا، اس طرح بلٹس جو ہیں پھر ان کے اوپر برسائے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تاثیر ہے یا کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آج بھی اس زمین کے اندر جو ہے اس ریت کے اندر وہ تاثیر ہے کہ کوئی بھی چیز اندر جائے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ جا کے گھل جاتی ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے تجربات کرنے کے لیے کوئی جانور تھا، اس کو رسی کے ذریعے جو ہے وہ باندھ کر انہوں نے اس کو جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اتارا، تو اس مٹی نے اس کو سک کر لیا، اور بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں رسی تھی یا جو بھی تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا اس میں سک کر لیا، یعنی کہ وہ اس کا ہر چیز کو وہ سک کر لیتی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تباہ شدہ بستیاں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ اور ان کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے ان کی نافرمانی کی، تو اللہ کہتے ہیں سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پہ سے گزرتے ہو مگر تم عقل نہیں دیتے، یعنی یہ بستیاں موجود ہیں دیکھتے ہو، عقل نہیں آتی۔ اور یونس علیہ السلام بھی تو پیغمبروں میں سے تھے۔ کون سے یونس علیہ السلام؟ مچھلی والے، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف چل نکلے۔ اب یونس علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا کہ ان کی قوم بھی نہ مانے۔
اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم جو ہے نا نہیں مان رہی نا, اب ان کے اوپر نا اللہ کا عذاب جو ہے وہ آئے گا. اب یونس علیہ السلام کو 3 دن کی مہلت دے دی کہ انہوں نے اپنی قوم کو مہلت دے دی. اب جب وہ 3 دن اراؤنڈ مطلب مکمل ہونے والے تھے, یونس علیہ السلام کو لگا اب تو میری قوم پر تو عذاب آئے گا. انہوں نے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز جو ہیں ان کو لیے بغیر انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں سدھرنے والے نا, تو اب تو مہلت بھی پوری ہونے والی ہے. تو ان کو لگا کہ بس اب میرا کام مکمل ہو گیا, مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز نہیں لی, وہاں سے نکل گئے. اب نکل کے جب وہاں پہنچے تو کیا کہتے ہیں اس علاقے بستی سے نکل رہے تھے تو ایک دریا کا راستہ تھا کوئی, وہاں پہ ایک کشتی کے اندر بیٹھ گئے. جب کشتی کے اندر بیٹھے تو وہاں پر طوفان آ گیا. جب طوفان آیا اور کشتی کو گھیر لیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اس زمانے میں لوگوں کا ایک عقیدہ تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے جا رہا ہے, کوئی آقا سے بھاگ کے غلام جو ہے نا وہ فرار ہو رہا ہے کوئی نا, تو بھائی کیا کریں. تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا چلو ایسے کرو جتنے بھی مسافر بیٹھے نا سب کے نام لکھ لو, قرآن دازی کر لو. اب قرآن دازی کی یونس علیہ السلام کا نام, دوبارہ کی سارے سب نے دیکھا یونس, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتی, کیسے ہو سکتی, تو نیک آدمی ہے, ان کی شہرت تھی, ایک اچھی شہرت تھی. اچھا تو جناب نا پھر قرآن دازی کی اور 3 بار قرآن دازی ہوئی اور تینوں دفعہ یونس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کا جو ہے وہ پوچھے بغیر جو ہے میں نکل آیا ہوں. یونس علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے ہی پھینک دو, کیونکہ کشتی سمندر کے بیچ میں تھی, کنارے پہ جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو وہ پانی کے اندر پھینک دیا گیا. جیسے ہی یونس علیہ السلام کو جو ہے پانی کے اندر پھینکا تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے کیا کیا, نگل لیا ان کو, چبایا نہیں, سالم نگل لیا. اب آپ سوچیں کہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی, مچھلی کے پیٹ کی غلاظت اور وہ سارا کچھ, اس کے ساتھ یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں زندہ ہیں. اب کہاں سے خوراک ملی, کہاں سے کیا ہوا, یہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا. یہ اللہ کا معجزہ ہے ایک بہت بڑا. پھر یونس علیہ السلام وہیں پر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, اور بلکہ پیٹ میں جانے سے پہلے قرآن اندازی کی شکل میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسٹیک میری ہے, غلطی میری ہے. تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر کیا کہا اللہ سے, انہوں نے کہا لا الہ الا انت. اس میں کیا آ رہی ہے, اللہ کی تعریف آ رہی ہے. لا الہ الا انت, معبود کوئی نہیں ہے سوائے تیرے, سبحانکا, تو بہت ہی پاک ہے نا. اور آگے کیا ہے, انی کنت من الظالمین, اللہ میں غلط, میری غلط, میں خطا کار. ایگزیکٹلی یہ وہی مفہوم ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہیں کہ آپ تو بہت اچھی ٹیچر ہیں, آپ نے تو مجھ پر بہت محنت کی ہے, دراصل میرا ہی قصور تھا, آئی ایم سوری فار دیٹ, ہے نا. یہ ایسے ہی بات ہے نا. تو اپنا یونس علیہ السلام نے بھی مان لی یہ بات. کوئی گلا شکوہ ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دیا, اتنی سی تو غلطی کی تھی, اتنے عرصے سے تو میں کام کر رہا تھا, اتنے عرصے سے کبھی میں نے آپ کی کوئی وہ کی نافرمانی کی یا کوئی ایسا کیا نہیں. وہ سمجھ گئے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کچھ مطلب اللہ کی ہو گئی, مجھ سے بھول چک ہو گئی, جو بھی ہو گئی. یہی عمل جب آدم علیہ السلام سے ہوا تھا تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اس میں یہ بڑا خوبصورت ربنا کہہ کے ہے نا, جیسے مطلب ایک بچہ ہوتا ہے نا جب اس سے غلطی ہو جائے اور ماں اس کو 2 لگائے تو وہ کہتا ہے امی میری پیاری امی, تو ایک دم دل جو ہے نا وہ پسیج جاتا ہے. تو انہوں نے بات آدم علیہ السلام نے بھی ربنا سے شروع کی, اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا, ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ, ہم غلط ہیں, یس وی آر گلٹی, ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اللہ ہم تو ہمیشہ ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہمیں اپنی خطا نظر آ رہی ہے اور اپنی خطا کو جو ہے اس کی جو ہے ایڈمٹ کرنا نظر آ رہا ہے. اور یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی اپنی جو ہے غلطی جو ہے اس کو ایڈمٹ کرنا نظر آ رہا ہے. غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا, اس پہ بحث کرنا, اس سے بھی بدترین بات ہے. غلطی سب سے ہوتی ہے,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوتاہی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن مان تو لیجئے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ اگر آپ مانیں گے کہ میں مانوں گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہی میں اپنی اصلاح کروں گی نا۔ اگر میں اپنے لیے جو ہے وہ ہیلے گھڑوں گی اور بہانے بناؤں گی، ایکسکیوزز دوں گی، یہ تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ قوم تو ایسی تھی انہوں نے سدھرنا ہی نہیں تھا، یہ لوگ تو ایسے تھے انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ یونس علیہ السلام نے کچھ بات نہیں کی کہ یا اللہ 3 دن سے تو بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تبلیغ کرتے ہوئے، نہیں سدھر رہے نہیں سدھر رہے۔ نہیں، یونس علیہ السلام نے صرف ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو واحد ہے، تو پاک ہے، غلط جو ہے جو کچھ بھی ہوں وہ میں ہوں۔ اور پھر کہا کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ کشتی میں بیٹھے، پھر وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ کشتی ڈوبنے لگی، قرآن دازی ہوئی اور قرآن دازی میں ان کا نام نکل آیا اور پھر وہ کشتی سے پھینک دیے گئے پانی میں اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یعنی اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی مصیبت سے کیا چیز بچا گئی؟ وہ اللہ کا ذکر بچا گیا۔ کون سا ذکر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، اس ذکر کے متعلق، اس آیت کریمہ سے متعلق ہمارے ہاں عجیب و غریب خرافات چیزیں جو ہے نا لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں کہ جی یہ تو بہت گرم کلام ہے، یہ تو بہت ایسا کلام ہے نا، اور جناب کیا کہتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں، کوئی یہ شاید 1.25 لاکھ دفعہ ہی پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ، اب بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کی کمر تختہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور لوگ پڑھ رہے ہیں جی، اور گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ گھر والے جو ہیں وہ سموسے تل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، گھر والے دہی بڑے بنا رہے ہیں، ہے نا۔ اب غلطی ہے میری اور میں آپ سب کو بٹھاؤں، آپ کہیں انی کنت من الظالمین، یا اللہ انی کنت من، یا اللہ میں غلط، او بھائی غلط تو میں ہوں، میں کہوں نا انی کنت من الظالمین، سارا محلہ بٹھایا ہوا ہے انی کنت من الظالمین، سارا محلہ مان رہا ہے اللہ میں غلط، اللہ میں جو غلط ہے وہ نہیں آ رہی، اللہ کو تو میری غلطی سے میں نے مانگنی نا توبہ اللہ سے، ہے نا۔ عجیب، مطلب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ساری برادری، محلہ، سہیلیاں، مدرسے کے بچے سب کہہ رہے ہیں اللہ ہم غلط ہیں، اللہ ہم غلط، جو غلط ہے وہ نہیں کہہ رہا کہ میں غلط ہوں، وہ پھر غلطی پہ اپنی جو ہے وہ قائم اور دائم ہے نا، وہ اپنی سموسے تل رہا ہے، وہ دہی بڑے بنا رہا ہے، وہ جلیبیاں نکال رہا ہے نا، برتن سجا رہا ہے، وہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں نہیں آ رہا کہ میں خود توبہ کر لوں۔ تو موسیٰ اپنا یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی ہم نے ایک مذاق بنا لیا، نہ یہ گرم کلام ہے نہ یہ ٹھنڈا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کچھ بھی جو ہے اگر ہاتھ لگائے بغیر دعا کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کلام الہی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی، میں یہی بات کہنے والی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی استغفار ہے، استغفار میں صرف استغفر اللہ نہیں آتا ہے نا، ہر وہ کلمہ جس میں آپ اللہ سے کہیں یس اللہ تعالیٰ آئی ایم ویری سوری فار دیٹ، میں غلط ہوں، یس آئی ایم ایٹ فالٹ، میں غلط ہوں، وہی استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہ وہ پانی کے اندر تسبیح ڈبو ڈبو کے پڑھیں اور ایسے کریں ویسے کریں، تو یہ صرف اور صرف خرافات ہیں اور دین میں نئی نئی باتیں جو ہیں وہ نکالی ہوئی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے تو جو ہے، اچھا اب کہتے ہیں ابھی آپ نے کیا کہا کہ جی اس کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی، یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کی گندگی، آلائش جو بھی تھی اس میں ہی رہ کے پڑھا تھا، وہاں کون سے وضو ہو رہے تھے بھائی، وہاں کون سے غسل ہو رہے تھے، وہاں کون سے وضو ہو رہے تھے، تو اسی حالت میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور مسلسل پڑھا اس کلمے کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، جب ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کی معافی کا جو ہے پروانہ جاری کر دیا، تو پھر مچھلی نے ان کو اگلا اور وہ چٹیل میدان میں جو ہے وہ آ گئے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ مچھلی کے پیٹ میں اس کی اتنی شدید گرمائش میں اتنے عرصے رہنے کے بعد ان کی سکن کا کیا حال ہوا ہوگا، بہت بلا، کہتے ہیں کہ مطلب اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، بالکل مطلب ایسی وہ ہو رہی تھی، بہت ہی نرم اور اس طرح کی نا چپچپی سی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر بیلدار درخت بھی اگا دیا۔ اچھا، وہی والی بات ہے کہ خود ہی سزا دیتے ہیں اور خود ہی اس کا درد کا مداوع بھی خود ہی کرتے ہیں۔ اور پھر تفسیر میں پڑھی تو انہوں نے کہا ایک بکری کی بھی ڈیوٹی لگا دی
کہ بکری آتی تھی اور خود اپنا تھن ان کے منہ میں ڈال کے دودھ بھی پلا کے جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی صحت اور توانائی بحال ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، پھر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منصب نبوت جو ہے اس پر فائز کیا اور اتنی بڑی قوم جو تھی ان کی طرف بھیجا، اور پھر وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص مدت تک ان کو باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ فرشتوں کو نعوذ باللہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم میں بھی جو ہے دیویوں کا تذکرہ آپ کو زیادہ ملے گا نا، جو بڑے بڑے ان کے کام ہیں وہ تو ان کی بڑی بڑی ماں اور دیویاں اور وہ فلاں فلاں جو ہیں وہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی بات تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ضرور مانیں گے۔ تو اللہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی ان سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بس یہ سیدھا ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے، یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، دراصل یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بیٹے چھوڑ کے بیٹیاں ہی پسند کی اپنے لیے، تو تم خود سوچو کہ تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تو تم چاہتے ہو، اس زمانے میں تو بہت ہی جہالت تھی، ہے نا، لوگ بیٹے ہی پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، میرے نام پہ بیٹیاں لگاتے ہو، اور اگر نعوذ باللہ کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی پسند کرتا، تو نعوذ باللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگا رہے ہو، ہوش میں نہیں آتے؟ ایسی باتیں کرنے کی کوئی گواہی ہے تمہارے پاس، کوئی سند ہے تو لاؤ تم اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان ایک رشتہ بنا رکھا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نعوذ باللہ وہ ملائکہ کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، حالانکہ ملائکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تو مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ ملائکہ نے کبھی یہ بات نہیں کی، فرشتوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمارا ہر ایک کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، کس چیز کا؟ کہ وہ خالق اور ہم مخلوق، وہ مالک اور ہم اس کے غلام، بس یہی رشتہ ہے۔ تو اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، سو تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ کا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو ایسے بہتان باندھتے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو عذاب سے اب کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ اور ملائکہ کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اللہ کے ہاں مقام مقرر ہے۔ ملائکہ کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے روبوٹس ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کچھ چیزیں انسٹال کر دی جاتی ہیں، وہ اپنے سسٹم سے چلتے ہیں، جس کو جو کام دیا وہ وہی کرتا ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو غصہ آتا ہے، نہ ان کے کوئی جذبات ہیں کہ ان کو ناراضگی ہو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو چیز بس انسٹال کر دی بس وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر فرشتے کا ایک مقام ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت پر مامور ہیں اور وہ تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہی ذکر آ جائے جو پرانے قوموں میں جو ہے ہوتا تھا، یعنی کہ یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ وہ کتاب، وہ نبی، وہ ہدایت کی باتیں جو پچھلے نبیوں کے پاس تھی کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، مگر جب وہ ذکر آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کی جب یہ کتابیں دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جیسی کتاب ان کے پاس ہے، جیسے نبی ان کے پاس آئے تھے ہمارے پاس بھی کوئی آتا تو ہم بھی ہدایت حاصل کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب آیا تو یہ ماننے سے انکاری ہیں، اب ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم وعدہ لے چکے ہیں کہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ والے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ان کو آن کے رہے گی اور لشکر تو اللہ ہی کا غالب ہو کر رہے گا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت کے لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پرانے انبیاء کے قصے سنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمت، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ واحد نے ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، تو لہٰذا چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہی ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، مطلب کہ ہر ایک کے گھر کے اندر تک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا، تو وہ دن ان کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔
بس انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ وہ روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب جس کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے تھے، کہاں ہے وہ جو ہے فرشتے جن کے آپ ہمیں ڈراوے دیتے تھے کہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے، تو ہمیں ذرا بتائے تو صحیح۔ تو اللہ کہتے ہیں انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور ان کو ذرا واچ کرو، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس قدر یہ خوبصورت جو ہے نا، یہ 4 آیتیں ہیں، نہیں 3 ہو گئی، اس میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں تو اللہ کی تعریف آ گئی، وسلام علی المرسلین میں کیا آ گیا؟ نبیوں کے اوپر سلام آ گیا، ٹھیک ہے، اور والحمد للہ رب العالمین میں کیا آ گیا؟ کل نعمتوں کا شکر آ گیا۔ اور یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، میٹنگ کا کسی کا اختتام کرتے ہیں، تو یہ آیات ہم پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں پتہ ہے کسی کو معلوم ہے اس کا اجر اور اس کی فضیلت؟ یہ میزان کو جو اعمال نامہ ہے اس کو بھر دیتا ہے ثواب سے، اجر کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو ضرور ہی اپنی گفتگو کے اختتام پر جب ہم مل کر بیٹھیں اور کوئی گفتگو کریں تو ہماری گفتگو کا اختتام کس پر ہوا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ہم نے اللہ کی تعریف کر دی۔ ہماری گفتگو کا اختتام کس پہ ہوا؟ وسلام علی المرسلین، ہم نے اب تمام انبیاء پہ سلامتی بھیج دی، تمام انبیاء پہ سلام بھیج دیا۔ اور ہماری گفتگو کا اختتام کس پہ ہوا؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا انتہائی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کلام مجید کو سننا، انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو، ان کے قصوں کو اللہ پوری توجہ اور محبت کے ساتھ سننا۔ اللہ ان کو صرف سننے والا ہی نہ بنا بلکہ ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو ان انبیاء کے طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے ان کے ساتھی بنے، اور ان کے ساتھ ہی اللہ وہ تیری جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اے میرے مالک اور میرے اللہ، یہ دنیا کی گرد، دنیا کی دھول اے اللہ ہمارے جب دلوں پر پڑتی ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلت والے دل سے بچا۔ اللہ ہمارے دل کے اوپر تو اپنی یاد کا پہرا بٹھا دے۔ اللہ ہمارے دل پہ اپنے ذکر کا چوکیدار مقرر فرما دے۔ اللہ تو اپنے خوف کی ہمیں یقین دہانی کرا دے، اپنی محبت کا وہ ذائقہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہر گناہ ہمیں زہر لگنے لگ جائے، اور ہر نیکی کرنا جو ہے وہ ہمیں مرغوب ہو جائے۔ اللہ نیکی سے محبت دے دے اور گناہ سے نفرت کر دے، اور اللہ نیکی کرنا آسان اور بہت آسان کر دے، اور گناہ کرنا ممکن اور انتہائی ناممکن کر دے ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے کرنے کے مواقع عطا فرما، دن رات نیکیاں کرنے کے مواقع عطا فرما، اور اللہ بدی سے، برائی سے، بے حیائی سے اور ہر ایسے کام سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہے اللہ اس سے بچ کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جتنی زندگی ہماری گزر گئی اللہ اس میں جو بھول چک گئی اس کے لیے ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اس مغفرت کے عشرے میں کوئی بھی ہم میں سے ایسا محروم نہ ہو کہ یا اللہ تیری رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ ہم تیری رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کے سائے میں جینا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کے سائے میں مرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مالک اور میرے اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ اے اللہ یہ تمام اساتذہ کرام یا اللہ جو انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ ان بچوں کی محنت کرنے میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت کے لیے مصروف عمل ہیں، اللہ تو ان کو بہترین اجر عطا فرما، بہترین معاوضہ عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ ان کے تمام گھر والوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، صحت کی نعمت عطا فرما، خوشحالی ہم سب کو عطا فرما، ہمارے دلوں میں سے رنجشیں اور کدورتوں کو نکال کر ہمیں پاک اور صاف اور قلب سلیم عطا فرما۔ اور اے اللہ
ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں جب کہ دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، ہر وہ دعا جو ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ تو سب کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب کے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، اللہ جو ہمارے ہاتھوں نقصان ہو گئے ان نقصان کا ازالہ کرنے پہ بھی تو ہی قادر ہے، ہماری زبانوں نے جو غلط الفاظ بول کر اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیے، اللہ ان مسائل کو حل کرنے پر بھی تو ہی قادر ہے، ہماری اصلاح کی توفیق دینے پر بھی اللہ تو ہی قادر ہے، اللہ تو ہمیں خوشی و خضوع عطا فرما، اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب ہی تیرا ذکر کریں، خوب ہی تیرا شکر کریں، اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا بیٹھنا، اپنے آگے ہاتھ پھیلانا، ہم تیرے بندیاں ہیں، ہم تیرے ہی آگے سوال کرتی ہیں اور تیرے ہی آگے خالی دامت اپنا پھیلاتی ہیں، اس لیے کہ تو مالک الملک ہے، تو اُوتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ میری خواہش اور میری حاجت اور میری ضرورت اللہ میرے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، میرے لیے وہ چیزیں مشکل ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہماری ہر ضرورت، ہماری ہر خواہش، ہماری ہر فرمائش ہمارے لیے امر محال ہو سکتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ مالک الملک ہیں، آپ کے پاس خزانے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کے قبضے میں ہیں، ہر انسان آپ کے قبضے میں ہے، ہر دل آپ کے قبضے میں ہے، اللہ جو ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرمائیے اور ہمارے حق میں خیر فرمائیے، اور اے اللہ ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دیجیے، ہماری زندگی کو آسان کر دیجیے، ہماری موت کو ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان فرما دیجیے، ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ سے مانگی، اللہ وہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ آپ ہمیں عطا فرمائیے، ہمارے والدین کو عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو عطا فرمائیے، ہر وہ شر جس سے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے، ہمارے چھوٹوں کو پناہ عطا فرمائیے، ہماری آنے والی نسلوں کو پناہ عطا فرمائیے، ہمارے بڑوں کو اس سے پناہ عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ جو بچیاں روزانہ یا اللہ ہم سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، اللہ آپ ہمیں اپنے ہونے کا یقین عطا فرمائیے، اپنے سے مانگنے کا یقین عطا فرمائیے، اور مانگ کر